مقدس جان آف دا کراس۔ آپ سن 1542 میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک امیر گھرانے میں بطور اکاؤنٹنٹ ملازمت کرتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ چونکہ آپ کے والد نے ایک غریب گھرانے میں شادی کی، اس وجہ سے انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا، اور ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے خاندان میں بہت غربت آئی، یہاں تک کہ بات فاقوں تک پہنچ گئی۔ آپ کی پیدائش کے 3 سالوں بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کے انتقال کے 2 سالوں بعد آپ کے بڑے بھائی لوئس بھوک و افلاس کی زندگی سے جنگ کرتے ہوئے خداوند میں سو گئے۔ آپ کی والدہ ایک خوددار عورت تھی۔ انہوں نے بدی کی راہ کو نہیں اپنایا، بلکہ اپنے لیے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، اور آخرکار ایک کارخانے میں ان کو ملازمت مل گئی۔ وہ وہاں بنائی کا کام کرنے لگے۔ آپ کی والدہ نے دن رات محنت کر کے آپ کو پالا۔ آپ بھی اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذہبی راہ اختیار کرنے لگے، اور مقدس اگسٹن کی بنائی ہوئی ایک خانقاہ میں بطور ایکولائٹ خدمت سر انجام دینے لگے۔ اس خدمت کے کچھ سالوں بعد آپ ایک ہاسپٹل میں بیماروں کی خدمت پر مامور ہو گئے۔ سن 1563 میں آپ ایک راہبانہ جماعت کارملائٹ آرڈر میں شامل ہونے کے لیے مونیسٹری آف سینٹ اینا میں چلے گئے، اور پہلے ہی سال آپ نے علم الہیات اور علم فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ سخت محنت اور پڑھائی کے بعد آپ کاہن کے رتبے پر سرفراز کیے گئے، اور یوں آپ ایک ماہر استاد بن گئے۔ آپ نے نشید الناشید کتاب کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کی وجہ سے آپ کی جماعت میں آپ کی مخالفت بہت بڑھ گئی، اور بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ مخالفت یہاں تک بڑھ گئی کہ آپ نے کارملائٹ جماعت کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے کارتھوزین آرڈر میں شامل ہونے کا سوچ لیا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات مقدسہ ٹریزا آف آویلا سے ہوئی۔ وہ ایک کارملائٹ راہبہ تھیں، اور وہ اپنی جماعت کی تجدید نو کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نئے اصول و ضوابط مرتب کیے جائیں۔ انہوں نے آپ کی بے دلی کو ایک نیا رستہ دیا، اور کارملائٹ جماعت کی تجدید نو میں آپ کو شامل ہونے کی دعوت دی۔ آپ نے یہ دعوت بہت خوشی سے قبول کر لی، اور یوں آپ نے اپنی تقریر اور تحریر سے کارملائٹ جماعت کی تجدید نو شروع کر دی۔ آپ کی مخالفت بڑھتی گئی، لیکن آپ اپنا موقف بیان کرنے سے کبھی باز نہ آئے۔ آپ نے دن رات محنت اور ریاضت اور پڑھائی سے جماعت کے لیے نئے اصول و ضوابط وضع کیے۔ مقدسہ ٹریزا آف آویلا نے 28 نومبر 1568 کو ایک نئی خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور آپ کو اس خانقاہ کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ نے اسی خانقاہ میں اپنا نام جان آف کراس کا انتخاب کیا۔ کارملائٹ جماعت میں تجدید نو کی وجہ سے کافی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات کی وجہ سے آپ کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ کو واپس اپنے گھر آنا پڑا، اور آپ کی جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اسی دوران کچھ مخالفوں نے آپ کو گھر سے اغوا کر لیا اور ایک قید خانے میں قید کر لیا۔ ہر ہفتے وہ آپ کو باہر عوام کے سامنے لاتے، اور آپ کو کوڑے مارتے اور لعن طعن کیا جاتا، اور پھر واپس قید کر دیا جاتا۔ آخرکار آپ اس اذیت ناک قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور ٹولیڈو شہر میں موجود راہبوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے کارملائٹ جماعت کے اس کٹھن دور میں بہت سی اصلاحات کی، اصول و ضوابط مرتب کیے، جن کو بعد میں پاپل نونسیو کے حکم پر جماعت میں نافذ کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد مقدسہ ٹریزا آف آویلا کی دعوت پر آپ واپس آویلا آ پہنچے، اور 1577 تک وہاں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ نے خداوند یسوع مسیح کی عظیم حضوری کا دیدار کیا، اور اس حوالے سے ایک خوبصورت تصویر بنائی جو آج تک موجود ہے۔ آپ نے بہت سارے گیت اور نظمیں لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے موضوعات پر کلام مقدس کی تشریح تحریر کی، خاص طور پر درویشانہ اور عارفانہ علم الہیات پر کتابیں تحریر کی۔ آپ کی تصانیف میں اسینٹ آف ماؤنٹ کارمل، ڈارک نائٹ آف دا سول، اسپرچل کانٹیکل آف دا سول، لیونگ فلیم آف لو قابل ذکر ہیں۔ 1591 میں آپ کو جلد کی ایک بیماری لگ گئی۔ اس سے آپ کے جسم میں انفیکشن پیدا ہو گیا،
اور آخر کار 14 دسمبر 1591 میں آپ خداوند میں سو گئے۔ مقدس جان آف کراس ایک عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے دعا، ریاضت، تقریر اور تحریر سے اپنی جماعت کو مضبوط کیا۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے کارملائٹ جماعت میں نئی روشنی آئی ہے۔ آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے پوپ بینیڈکٹ 13ویں نے 1726 میں آپ کو مقدس کے رتبے پر سرفراز کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ Silence is God's first language.